شاہ مالک اشتر ہم تیرے سناگر ہم تیرے نوکر. ابھی کچھ گھنٹوں پہلے کراچی کے میں ایک دھرنا جو ہے مسنگ پرسنس کا چل رہا تھا. اس میں حکومت سے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے مذاکرات. تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو ہمارے؟ کہ آپ کے بلکہ پچھلے سوال کے ساتھ ہی یہ کافی مل جائے گا کہ خود امیر المومنین کے اس سمجھا قول کی ایک عملی شکل تھی کراچی کے اندر ان مظلومین کے لیے کہ جن کی واقعہ آواز سننے والا کوئی نہیں تھا, اور ان کے بہت ہی غیر آئینی طریقے سے جن کے بچوں کو جو ہے وہ فقط اس جرم میں کہ ان کا جرم ثابت نہیں کیا, بالکل ایسا ہی ہے, اس جرم میں ان کو مسنگ کر دیا جا رہا تھا. اور اس کے خلاف آواز گائے پہ گائے اٹھتی تھی, لیکن ابھی جو یہ آواز اٹھی جس کا آج تقریباً مغرب کے بعد اختتام ہوا اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے آج ہی, اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 28 دن اگر آپ اس کو دیکھیں 2 اپریل سے معاملہ شروع ہوا تھا اور آج یہ اختتام پذیر ہوا ہے. اس میں ہم یہ چیز بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو مظلوم کی حمایت ہوئی ہے اور ظالم کی صراحت کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے. مطلب اس میں یہ ہماری یعنی کہ مکتب تشیع کی جیت ہے یہ. ہاں, ایک طریقے سے چونکہ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں جو کچھ توفیق ہوئی اس کو دیکھنے کی, اور جتنا اس دھرنے میں ہم گئے بھی اور اس کو ملاحظہ کیا قریب سے بھی, چاہے وہ خانوادے کی آواز تھی, چاہے وہ جو خود دھرنے کے رہنما تھے ان کی آواز تھی, اس کے اندر صراحت کے ساتھ اپنی بات کی گئی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جو چیز ان کے تھکے پہ گائے بغیر ان کو کم از کم عدالتوں کے حوالے کیا جائے گا. تو ایک تو ہم دعا گو بھی ہیں کہ خداوند متعال انشاءاللہ جس طرح سے یہ مذاکرات ہوئے کہ وہ عملی جامہ بھی پہنایا جائے. بالکل ایسے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ بات چیت ہو جاتی ہے, مطالبات منظور ہو جاتے ہیں, لیکن قوم جب اس کے ریزلٹس عملی طور پہ گراؤنڈ پہ نہیں دیکھتی تو لوگ مایوس ہوتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا, یہ دھرنا بہت سارے دھرنوں کی نسبت الگ تھا, بلکہ خود دوستوں سے میں نے بھی وہاں پہ گزارش کی, علماء سے بھی گزارش کی, خود اس دھرنے کے اوپر الگ سے ایک سیمینار رکھا جائے, الگ سے خود اس دھرنے کو کھولا جائے کہ اس دھرنے کی کچھ بیوٹی کیا تھی, بالکل خود اس دھرنے کی برکات کیا تھی, اس سے ہٹ کے جو اس کا اصلی ہدف تھا. اگرچہ اس کا اصلی ہدف یہی تھا کہ جو ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے اور غیر آئینی اقدام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, لیکن میں کہوں گا بعض افراد تھوڑی سی مایوسی کی باتیں بھی پھیلاتے ہیں, مثلا اس طرح کی بات بھی پھیلاتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے یا حکومت نے پریشر ڈال دیا. وہ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ قوم ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہے, خود یہی بہت بڑی برکت ہے کہ جیسے ید اللہ مع الجماعہ, ہمیشہ برکت جو ہے خداوند متعال کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہے, یعنی یکجہتی کے ساتھ ہے, وحدت کے ساتھ ہے. خود یہ جو وحدت کا سما دیکھا گیا ہے اسٹیج پر بھی اور عوام میں بھی, کہ وہ افراد جو کسی طور پہ بھی کسی مسئلے میں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں بالکل صراحت کے ساتھ کہوں گا کہ جناب زینب کے حرم کے دفاع کے مظلومین, مدافعین کے مظلومین کے لیے وہ افراد اس اسٹیج پہ بیٹھے, تو ہم سے کوئی کم نہیں سمجھے کہ وہ جو قوم کے کسی بھی مسائل کے اندر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ یکجہتی جو سامنے آئی یہ اس کا ایک بیوٹی ہے. دوسرا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ رزلٹ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ سیاست شروع ہو گئی ہے کہ جس کو اپنا حق چاہیے اس کو ضرور سڑکوں پہ آنا. بالکل ایسے ہی ہے, تو ملتے نہیں, چونکہ مافیائی کردار ہے, مافیا کے ہاتھ میں ساری چیزیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ مقابلہ کرنا ہے تو ہم یہ قوم ایسی ہے جو آپ کو یہاں پہ بھی آ کے مایوس کرے گی. اور جیسے آپ تو موجود تھے اور ہم بھی جا بجا جب ہمیں کچھ موقع ملتا تھا تو ہم ملتے تھے, تو ہم پچھلے 28 دن سے وہاں دھرنا دے رہے تھے اور بہت سکون سے بغیر کس پرامن تھا, کسی کو پریشانی نہیں تھی. ایک سروس روڈ اور ایک روڈ ہم نے بس بند کی ہوئی تھی پچھلے 28 دن سے. ہم خود یہ دھرنا ایک مثال بن سکتا ہے, اگر کوئی روڈ پہ آ کے بھی حکومت سے اگر سے خود یہ بات غلط ہے کیونکہ آپ ایک ملک کا نظم بھی وہ خراب ہوتا ہے, عوام بھی وہ ہوتی ہے, لیکن جب حکومتیں مجبور کر دیتی ہیں تو پھر ان سے چھینا جاتا ہے. لیکن آپ کم از کم لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ مکتب تشیع نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس دھرنے کے اندر قرآن بھی تھا, جس دھرنے کے اندر صحابہ کا بھی تذکرہ تھا, اہل بیت کا بھی تذکرہ تھا, یکجہتی بھی تھی, وحدت بھی تھی, جس دھرنے میں عزاداری بھی تھی, جس دھرنے میں میلاد بھی تھا, جس دھرنے میں منقبت بھی تھی, جس دھرنے کے اندر ایک پتہ بھی نہیں توڑا گیا اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, اور جس دھرنے نے باقاعدہ یہ ثابت کیا کہ ملت تشیع ایک پرامن ملت ہے. یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے, ایک مثال ہے. اور اسی کے دوران ایک اور دھرنا بھی ہوا جو آپ نے دیکھا, پوری مثال وہ ملک کے اندر ایک بدترین مثال بنی کہ جس کے اندر خود پاکستان کے املاک کے نقصان اٹھائے گئے, لیکن اب یہ دیکھیں اس نہج پر پہنچایا کس نے. بالکل ہم نے تو پھر بھی بہت تحمل سے کام کیا. وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس کو مثال بننا چاہیے, مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. بہرحال کچھ
खास अफराद को, जैसे अफराद के जो उमूमी तौर पर लोगों की यकजहती इस तरह के माहौल बनने के खिलाफ होते हैं कि कुछ नहीं होगा और वो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उनको ये उसकी बरकत देखनी चाहिए और उलमा को बयान भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, हत्ता रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन अफराद को जो हमसे ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने मेहनत की, जहमत की, अमीरुल मोमिनीन के इस कॉल पे बहरहाल अमल किया जिस कदर उनकी वक़्त थी। एक नुक्ता बस इसके अंदर और इजाफा करना चाहूँगा कि हमारे और भी बैनुल मोमिनीन भी, हमारे और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसपे हम एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होते, और वो जब भी मुहर्रमुल हराम आता है, याम अज़ा आती हैं, तो बहुत सारे इशू होते हैं। ख़ुद ये धरना, ये मिसाल है कि हमें मुदाफ़ीन हरम के, मैं बार बार क्योंकि सराहत के साथ बयान कर रहा हूँ, चूँकि हमें इस बात पे शर्म नहीं है, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने कम अज़ कम दुनिया के ज़ालिमों के लिए अपनी फ़ौज नहीं भेजी, बल्कि हमने दुनिया के वो लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को अदल सिखाया है, हमने आले रसूल के लिए कुर्बानी दी, और हमें इस बात पे फ़ख्र है। इसीलिए इसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हमें कोई ऐसी मुश्किल इसमें नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस इशू के ऊपर भी बैठ सकते हैं तो हम अपने बैनुल मोमिनीन जो तनाज़ात हैं उसको इसी तरीके से खुश उसलूबी के साथ और रहनुमा के दर्जे पर भी, कि जो हमारे रहनुमा हैं और जो क़यादत है उस दर्जे पर भी, और जब क़यादतें आती हैं तो सामने अवाम का समंदर हमने खुद मुशाहिदा किया रातों के अंदर, तो उसको भी यहाँ से देखा जा सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा, कहे मालिक अश्तर हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर।